ترتیل، دو اصول اس کے ترتیل کے: آہستہ رفتار سے پڑھنا. بھول جاتے ہو بچوں، بتایا کرو شاباش. نمبر 2، ان کے مقصد کو بھی ذہن میں رکھنا. آہستہ رفتار سے پڑھنے کا مقصد تاکہ اپنی غلطی سمجھ آ جائے، اپنی غلطی محسوس ہو، اور احساس پیدا کرنے کے بعد پھر ہم اپنی غلطی کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. اور صحیح کرنے کی جو کوشش ہے وہ ہے دوسرا نمبر. اونچی آواز سے پڑھیں گے تو یہ صحیح کرنے کی کوشش ہم نے شروع کر دی. اگر اونچی آواز سے پڑھ کر مشق نہیں کریں گے تو صحیح کی کوشش ناکام ہوگی بھائی. تو اس لیے کوشش کریں گے تو وہ کوشش کیسے پوری ہوگی؟ اونچی آواز سے پڑھنے سے. تو یہ مقصد ذہن میں ہونا چاہیے ہر وقت مستحضر، پھر انشاءاللہ اس کا فائدہ نظر آئے گا. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کوئی بھی کام ہو جتنی نیتیں کرو گے اللہ آپ کو اتنا اجر دے گا. اور آپ کوئی ایکسرسائز کریں نا، اس ایکسرسائز میں یوگا کے اندر جو آپ نیتیں کریں گے نا، مجھے اس سے یہ فائدہ حاصل ہوگا، وہی آپ کو فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے ان فائدوں کو ملحوظ خاطر رکھ کے مشق کریں گے تو یہ فائدہ انشاءاللہ حاصل ہوگا. توجہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الاخلاص. قل هو اللہ احد. اس پر خاص توجہ دیجیے کہ جو چھوٹی صورتیں ہیں جیسے سورہ اخلاص، اس کو پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے بڑی توجہ کے ساتھ پڑھانا ہے. کیوں؟ اکثر طور پہ بچوں نے بلکہ آپ نے بھی بچپن میں سن سنا کے یاد کی ہوتی ہے، اور سن سنا کے جو یاد کرتے ہیں اس میں جو غلطی زبان پہ چڑھ جائے تو وہ دیکھ کر بعد میں پڑھتے ہوئے بھی وہ غلطی فیل نہیں ہوتی. کہتے یہ تو مجھے یاد ہے، یہ سورت تو مجھے، اس لیے اس کی توجہ غلطی پر آتی ہی نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اسی کو کہتے ہیں پکی غلطی. تو اس لیے اس پر خاص توجہ دیجیے. قل، قاف کل چھوٹی کاف سے بدل کر لانے جلی نہ ہو، لام پر آواز ہلے نہیں. ہو پیش پر ہونٹ گول. قل ہو. واللہ واو پر پھر ہونٹ گول. لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ کو پور پڑھیں گے. ٹھیک ہے. واللہ پھر ہو، پھر پیش پر ہونٹ گول. آگے کیا ہے؟ احد. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بہت سی عجیب عجیب غلطیاں سننے میں آئی ہیں. قل ہو اللہ احد، واو کو چھوڑ دیا. قل ہو اللہ بھی سنا ہے، چھوٹے بچوں کا نہیں، بڑے کا، سمجھدار دوستوں کا. یعنی قل ہو اللہ. اور اسی طریقے سے قل ہو اللہ احد، ہا ہے تو اس کو احد پڑھتے ہیں. یہ غلطی بھی سنی پڑھے لکھے کی ایک حافظ بچے کی، قل ہو اللہ احد. استغفر اللہ. تو دیکھو کتنی بڑی غلطی ہے. حفظ کر لی، اس کو یہ غلطی اس کے ذہن میں نہیں آئی، ایک جگہ سنی ہے. تو اس لیے ان کو صحیح کرنے کی کوشش فرمائیں. خاص طور پر سورۃ اخلاص پہ خاص توجہ دیجیے گا. مشق کریں گے اچھی طریقے سے. توجہ. یہ غلطیاں سمجھ آئیں؟ دال پر کل کرا بالکل ایزی ہے. احد کیسے؟ زور نہیں لگائیں گے، زور لگائیں گے شاید بن جائے گی. ٹھیک ہے. روکنا بھی نہیں، احد نہیں، احد احد. قل هو اللہ احد. اللہ الصمد. لفظ اللہ کو خوب پر پڑھیں گے. اللہ، اللہ نہیں، اللہ. پھر ہا پر پیش ہونٹ گول کریں گے. ہو، اللہ ہو. اچھا یہاں پر اللہ صمد بھی سنا ہے، شاد چھوڑ دیتے ہیں، شاد کی غلطی ہے، ممکن غلطی ذہن میں ہونی چاہیے. اللہ صمد،
اللہ، تو اب حس جب پڑھتے ہیں ایک اور غلطی، آ کی پیش کو ملایا تو سین کی آواز سے ملا دیا، اللہ الصمد، تو حس میں سین پڑھ دیا، صمد میں صاد پڑھ دیا، دونوں غلطیاں آ گئیں۔ تو بس اوقات بالکل سین سے پڑھتے ہیں، حس صمد پورا ہی سین پڑھ جاتے ہیں، تو یہ دونوں طرح کی غلطی آتی ہے۔ پھر آگے مد، دال پر کلکلا، کیا ہے بھائی؟ مد، کیا ہے بھائی؟ مد، اللہ الصمد، صمد، پیش سواد پر ہونٹ گول نہیں کریں، صمد۔ جی آگے لام، لام کی زبر، لام کے اوپر کیا ہے؟ اس میں امالہ ہو جاتا ہے، لام یا، تو لام نہیں ہے، کیا ہے؟ لام، لام اور لام، سمجھ آئی غلطی؟ میم پر کلکلا نہ ہو، یالد، یہاں غلطی ہوتی ہے لم یالد، ممکنہ غلطی سنی گئی ہے، تو یالد یہاں پر لمبا نہیں کرنا، لہن جلی ہو جائے گی، لام یالد، یا لام کی زیر مجہول ہو جائے، لید، لید، لام یا لید۔ آگے والم، وہ پر ہونٹ گول، پھر لام یہاں پر غنہ نہ ہو جائے، والام کلکلا نہ ہو جائے، یو وہ مدہ ہے، بعض یہ غلطی سننے میں آئی، یولد پڑھتے ہیں، تو یولد، سمجھ آئی بات؟ لم یلد ولم یولد، آگے اسی طرح والم، وہ پر ہونٹوں کو گول کریں گے، والم، والم، لام کے اوپر زبر ہے، امالہ نہ ہو، میم پر کلکلا نہ ہو، یا کل، پیش پر ہونٹ گول، آگے کاف کی پیش کو کدھر ملایا؟ لام سے، نون بیچ میں کیا ہو گیا؟ سائلنٹ۔ قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکن کے بعد لام یرملون، ادغام بلا غنہ، تو ادغام جب بلا غنہ ہوتا ہے تو نون کی آواز نہیں آتی، سمجھ گیا جی؟ ہاں البتہ ہجے میں نون کا نام لیا بھی جاتا ہے، اگر کوئی نہ بھی لے تو پڑھنے میں چونکہ لام آ رہا ہے تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہوگی۔ تو ولم یو، ولم یکل، ولم یکل ہو، یہاں پر لا، لہو میں غلطی ہوتی ہے، لاہو پڑھ جاتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ اوئے ہوئے، لاہو، بہت غلط ہو گیا، لہو اس کے لیے لاہو بالکل الٹ ہو گیا، تو لہو کیا ہے؟ سمجھانے کے لیے اردو کی مثال، جیسے خون کو اردو میں دوسرا نام کیا ہے؟ لہو، ہمارا لہو، ہمارا غلام، لہو کیا لفظ ہے؟ لہو، سمجھ آ گئی؟ تو لہو، کوفوان، کاف پر کیا ہے؟ پیش، فا پر بھی کیا ہے؟ تو اب ہونٹ گول ہوتے ہیں نا مسوقات، تو ہونٹ گول ہوتے ہوتے فا بھی ہونٹ کے گلائی میں ادا ہو جاتی ہے اور اوپر کے دانت ہونٹ میں لگتی نہیں، یہ غلطی ہوتی ہے، کوفو، یہ کوفو، یہ کوفو، تو فا کے مخرج میں دانت ہونٹوں میں لگیں، پھر ہونٹ دوبارہ گول ہوں، ٹھیک ہے؟ ون، یہ ون، اوپر کے دانت نیچ میں ہونٹ میں لگے، ون نہیں، کیا ہے؟ ون، احد، یہاں پر بھی ہا کا خاص خیال رکھیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، شاباش، اب سماعت فرما لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ ایک بات عرض کرنی کی، جو میں نے ملا کر پڑھا ہے تو اس میں تنوین کا اجتماع ساکنین کا قاعدہ ہے، تو احدن کی تنوین میں نون کو زیر دے کر تنوین کو لفظ اللہ سے ملاتے ہیں، تو ایک یہ تبدیلی آتی ہے، لفظ اللہ پھر باریک بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا خیال فرمائیے، جزاکم اللہ خیر۔